امریکہ چائنا ٹیرف ٹریڈ وار، کیا گولڈ پرائسز $4900 کی میجیکل فگر کو اچیو کر پائیں گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ شی جن پنگ واشنگٹن ملاقات کیا ریئر منرل مسئلے کا حل تلاش کر پائے گی؟ کیا فیڈ چیئر جے پاول اکتوبر اور دسمبر میں 25 بیسس پوائنٹ سے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کریں گے؟ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکنامک شٹ ڈاؤن سے فائنینشیل مارکیٹ کس حد تک متاثر ہوگی؟ آئیے forex-ustad.com کے ساتھ جیو پولیٹیکل جیو اکنامک فنڈامنٹلز کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر 100% ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کر دیا، کرپٹو مارکیٹ کریش ہوئی، $19.16 بلین کا نقصان ہوا، فائنینشیل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی، $2 ٹریلین مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہوئے۔ سوشل ٹروتھ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار میں ہیں۔ انہوں نے بال چائنا کے کورٹ میں پھینکتے ہوئے کہا کہ اب یہ چائنا پر ہے کہ وہ کتنی جلدی اس وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ منسٹری آف کامرس چائنا نے رسپونڈ کرتے ہوئے امریکہ کی ہر قسم کی امپورٹ پر پورٹ ڈیوٹی عائد کر دی۔ امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار نے فائنینشیل مارکیٹ کو بری طرح متاثر کیا، پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم شیک ہوا۔ انیشلی ڈاؤ جونز، نیسڈیک، S&P 500، رسل 2000 میں کمزوری نوٹ کی گئی، ڈالر انڈیکس میں والیٹیلٹی نوٹ کی گئی اور گولڈ پرائسز نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ $4000 لیول، $4100 لیول، $4280 لیول کے ہائی آبزرو کیے۔ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج اور شنزنگ کمپوزٹ انڈیکس میں کمی نوٹ کی گئی، چائنیز اسٹاکس میں مندی نوٹ کی گئی۔ دنیا کی بڑی دو اکانومیز کی جنگ میں پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم بری طرح متاثر ہوا۔ چاندی کی خریداری میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا اور آنے والے دنوں میں بھی گولڈ اینڈ سلور کی پرائسز میں اضافہ نوٹ ہوگا۔ جے ڈی وینس نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چائنا کے درمیان تمام تصفیحات طلب معاملات ریزالو کر لیے جائیں گے۔ سیکریٹری آف اکنامکس اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں، ٹریڈ وار میں اضافہ ہے، چائنا پر 100% ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، چائنا بھی اگریسولی رسپونڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے خطرے کا اظہار تو کیا لیکن پر امید انداز کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں تمام معاملات کو طے کر لیا جائے گا۔ اسکاٹ بیسنٹ نے مزید کہا کہ واشنگٹن میں شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات طے ہو چکی ہے، عنقریب دونوں بڑے لیڈران ٹیرف کے معاملات کو طے کر لیں گے اور دنیا کے اکنامک سسٹم میں سٹیبلٹی نوٹ کی جائے گی۔ بظاہر یہ بڑی سادہ سی بات لگتی ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے چائنا پر ٹیرف لگایا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سارا فائنینشیل سسٹم شیک ہوا، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ چائنا دنیا میں ریئر منرل ذخائر کی بنیاد پر اپنا مقام رکھتا ہے۔ دنیا کے 70% ریئر منرل ذخائر چائنا کے پاس ہیں۔ چائنا نے پچھلے 40 سال میں جس ٹیکنالوجی پر سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ ریئر منرل کو ایکسپلور کرنا، ایکسٹریکٹ کرنا، ریفائن کرنا، پروسیس کرنا اور قابل استعمال لانا ہے۔ دنیا کے 92% ریئر منرل ذخائر چائنا پروسیس کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے اور دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ریئر منرل کو پروسیس کرنا، ریفائن کرنا اور دنیا کو بیچنا ایک بہت کاسٹلی عمل ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک اس پروسیس پر کام کر رہے ہیں، لیکن چائنا نے کاسٹ آف پروڈکشن کو بہت کم کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ پچھلے ہفتے چائنا نے اعلان کیا دنیا میں بھیجے جانے والے ریئر منرل کی تعداد 17 ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک 0.01% کی مقدار سے زیادہ ریئر منرل اگر خریدتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو چائنا کے پاس رجسٹر کروانا پڑے گا اور اس بات کی گارنٹی دینا پڑے گی کہ وہ چائنا کی مرضی کے بغیر ان کو کہیں استعمال نہیں کر سکے گا۔ چائنا نے 17 میں سے 12 قسم کے ریئر منرل ذخائر کو امریکہ کو دینے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ ان ریئر منرل سے اپنی فوجی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنے ایکوپمنٹس کو پروڈیوس کرتا ہے اور اپنے دفاع کو مضبوط بناتا ہے۔ چائنا کے اس اعلان کے بعد دنیا میں فائنینشیل ڈسٹربنس کریٹ ہوئی۔ امریکہ نے چائنا پر 100% ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کر دیا۔ امریکہ نے کہا کہ ہم چائنا پر 1000% ٹیکس عائد کریں گے۔ چائنا نے پھر رسپونڈ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کے ساتھ اپنی ملاقات کو مؤخر کیا۔ فائنینشیل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی، کرپٹو مارکیٹ نے تاریخ کی بدترین مندی دیکھی۔ جاپان نے G7 ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کمیونٹی کو چائنا کے ریئر منرل معاملات میں اپنی واضح
پالیسی بنانی چاہیے تاکہ دنیا کا بیلنس آف پاور ڈسٹرب نہ ہو۔ چائنا نے برکس کے ممالک کے ساتھ ورچوئل کانفرنس کی، امریکہ کی ٹیرف ٹریڈ پالیسی کا ذکر کیا، ریئر منرل معاملات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، سعودی عربیہ، ایران، قطر سمیت دوسرے برکس ممالک کو اس بات پر قائل کیا کہ آنے والے دنوں میں تمام ٹریڈ برکس کرنسی میں یا اپنے اپنے ملک کی کرنسی میں کی جائے گی جو دوسرے ممالک کو ایکسیپٹیبل ہوگی۔ ریئر منرل معاملات کو لے کر دنیا دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہے، ڈالر انڈیکس پریشر میں ہے، دنیا کا فائنینشیل سسٹم فارمیٹ ہو رہا ہے، کرپٹو مارکیٹ ریسیٹ ہو چکی ہے۔ اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ گولڈ پرائسز $4,900 لیول اور $5,200 لیول کی ریزسٹنس کو بڑی آسانی کے ساتھ اچیو کر لے گی۔ سلور کی قیمتیں نئے ریکارڈ قائم کریں گی۔ بیلنس آف پاور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے شفٹ ہو کر چائنا کی طرف ہو جائے گا، لیکن بلومبرگ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بڑا سمارٹلی حالیہ ٹریڈ وار میں پلے کر رہا ہے۔ گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ بیسیکلی امریکہ کی اپنی ویلتھ میں اضافہ ہے، اور امریکہ کا جینیس بل ایکٹ ڈالر کو مضبوط کرنے کا امریکہ کا ایک نیا ہتھیار ہوگا۔ اکانومسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ چائنا آنے والے دنوں میں 10 ایئر ییلڈ اور 30 ایئر ییلڈ کو فروخت کر سکتا ہے، ڈالر کو پریشر میں لانے کی کوشش کر سکتا ہے، جس سے دنیا کا فائنینشیل سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ حال فی الحال جیو اکنامک محاذ پر رسک آن ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ 2025 میں مزید 2 دفعہ یعنی اکتوبر اور دسمبر میں 25 بیسس پوائنٹ سے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گا۔ آخری اطلاعات آنے تک امریکہ شٹ ڈاؤن جاری ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ شٹ ڈاؤن سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی کو $15 بلین ویکلی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اگر یہ شٹ ڈاؤن مزید پرولونگ ہوتا ہے تو امریکن اکانومی کو ہر دن $15 بلین کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان آفیشیل رپورٹس کے مطابق جاب مارکیٹ ڈاؤن ہے، جاب لیس کلیمز میں اضافہ ہے، لیبر مارکیٹ ڈسٹربنس اور مہنگائی میں اضافے کی بنیاد پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی پریشر میں ہے۔ اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی تلاش کر کے تگڑا پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے اپنا پلان آف ایکشن تیار کر لیا ہے؟ آئیے forexustad.com کے ساتھ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے فائنینشیل پلان ڈیوائس کرتے ہیں۔